بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید، بائبل اور دیگر مذہبی کتب میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ آپ کا زمانہ تقریباً 10ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں جالوت کے ساتھ جنگ، آپ کی بادشاہت، زبور کا نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی خاص نعمتیں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ آپ کی خصوصیت اور کارناموں کا ذکر مختلف آیات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا کی اور آپ کو حکمت و علم سے نوازا۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم نے اس کی بادشاہت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت اور فیصلے کی قوت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نامی کتاب نازل کی۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم نے زبور میں نصیحت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی تسبیح کا خاص انداز عطا کیا گیا تھا۔ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا، وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کر دیا جو سب اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، جس سے وہ زر ہیں اور ہتھیار بناتے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک نوجوان کی حیثیت سے جالوت گولیات کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اسے شکست بھی دی۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ جالوت کی شکست کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہوں نے ایک مضبوط اور منصفانہ حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں ان کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ عدل و انصاف۔ حضرت داؤد علیہ السلام عدل و انصاف کے علمبردار تھے اور اپنی رعایا کے معاملات میں انصاف کرتے تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے اور اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں مشغول رہتے تھے۔ فن حرب و صنعت۔ آپ کو جنگی حکمت، عملی اور ہتھیار سازی میں مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کارنامے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، عدل و انصاف اور عبادت کی اہمیت کا درس دیتے ہیں۔ آپ کی شخصیت مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں طور پر محترم ہے اور ان کی زندگی سے بہت سے اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن مجید اور دیگر اسلامی روایات میں آتا ہے۔ ان کی قوم کو بندر بنائے جانے کی کہانی کا ذکر سورہ بقرہ اور
احکامات کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ بعد کی نسلوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنا ضروری ہے اور چلاکی یا ہیلہ سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی یہ سزا اس عبرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کا واحد رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یہ کہانی قرآن مجید میں ایک اہم نصیحت ہے اور ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی عبادت کرنے کا راستہ دکھائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔